اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا ذکر بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور یہودیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی۔ آج جو آیت ابھی پڑھی گئی، سب سے پہلی آیت، اس سے پہلے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، یہ بات ان سے پختہ طور پر کہی گئی تھی کہ ہم نے تم میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور بہت سارے بادشاہ تم میں پیدا کیے، جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم میں نبی ہم نے بنائے اور بادشاہ بھی بنائے۔ آخر میں ہمارا ایک پیغمبر آئے گا، ہمارا عظیم الشان رسول آئے گا جو تمام نبیوں کا سردار بن کے آئے گا، تو تم ہی ان کی پیروی کرنی ہے، ان کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی یہ پرانی عادت رہی کہ جب بھی ان سے کوئی بھی معاہدہ لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نبیوں کے ذریعے سے کوئی بات پختہ طور پر ان سے کہی، انہوں نے ہمیشہ معاہدہ شکنی کی، اس کی خلاف ورزی کی۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان سے معاہدہ کیا گیا، ان کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے اس کو پیچھے ڈال دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ہر پیغمبر، ہر نبی اور رسول نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم آخری نبی نہیں ہیں، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو نبیوں کا نبی بن کے آئے گا، اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ عظیم الشان رسول آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، مصدق لما معہم، یہ نبی، اس کی خوبی یہ ہے کہ تمام کی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیا کوئی سیاستداں جب کھڑا ہوتا ہے تو جو پہلے ہیں، پرانے ہیں، ان سب کو ریجیکٹ کرتا ہے، ان کی خرابیاں بیان کرتا ہے کہ ان میں یہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ تو نبوت اور رسالت ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اور محمد الرسول اللہ کی یہ خوبی ہے کہ مصدق لما معہم، بنی اسرائیل کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، یہ نبی ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے قوموں پر اتری تھی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جب یہ عظیم الشان رسول آ گیا تو ان اہل کتاب، ان بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ تورات میں بھی ان سے کہا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، یہ علامتیں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، ان کو ماننا ہے۔ 9ویں پارے میں ہم پڑھیں گے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی امی جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ نبی ان کو بھلائیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، پاکیزہ بہترین چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا،
خبیث اور گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام کرے گا، اور ان پر جو بوجھ ہیں، جو رسم رواج وغیرہ کی شکل میں جو بوجھ کی چیزیں ہیں، وہ سب ظلم کو اور زیادتیوں کو سب کو ختم کرے گا یہ نبی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جب وہ رسول آ گیا تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ایسا لگتا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ سب جانتے تھے، سب پہچانتے تھے، سب نشانیوں کے بارے میں ان کو پتہ تھا۔ اب دوسرے پارے کے پہلے ہی رکوع میں آئے گا کہ یعرفونہ، بلکہ اسی پارے میں بھی وہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے دو رکوع کے بعد، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ایک آدمی اپنی اولاد کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس میں کوئی اس کو شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس نبی کو بھی یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، لیکن بس حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے کہ ہم بنی اسحاق میں نبوت آنی چاہیے تھی، بنی اسحاق میں آخری نبی آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا، اسماعیل کی نسل میں کیسے آ گیا، اس وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، حالانکہ ان کو اللہ کی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، اللہ کی کتاب کی پیروی کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے صحیح علم کی پیروی نہیں کی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ایسے علم کی پیروی کی، ایسے علم کو مانا جو لا یعنی ہے، بیکار ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑھ کے سناتے تھے، بتلاتے تھے سلیمان کی بادشاہت میں۔ یہ شیاطین کیا پڑھ کے سناتے تھے یا کیا سکھاتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رسول بھی بنایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور ایسی بادشاہت کہ آج تک ایسی بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی اور ذہن بہکانے کی ادھر ادھر کوشش کی، میں نے اس کو باندھ کے رکھ دیا، جکڑ کے رکھ دیا، اس کو باندھ لیا، اور صحابہ سے کہا کہ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا اور درخواست میرے سامنے نہ ہوتی تو میں اس کو ابھی بھی باندھ کے رکھتا، تم اس کا تماشا دیکھتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی سلیمان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، کسی کے مناسب نہ ہو، ایسی حکومت بادشاہت عطا فرما۔ تو چونکہ میرے بھائی سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین پر بھی حکمرانی عطا کی تھی، اب میں اس کو اپنے پورے قابو میں کر لیتا تو گویا اس میں شریک ہو جاتا، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو بہتر نہیں سمجھا میں نے اس کو قابو میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات پر، چرندوں پر، پرندوں پر، سب پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، سب ان کا آرڈر و حکم مانا کرتے تھے اور چرندوں پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 19ویں پارے میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، جہاں ہدہد پرندے کا تذکرہ آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یہ زبردست بادشاہت عطا ہوئی تھی کہ ان کا تخت ہوا اڑا لیے پھرتی تھی، اور پرندوں کو حکم دیتے تھے تو پرندے تخت پر بڑی تعداد میں آ جاتے تھے، وہ صاحبان چھتری کی شکل ہو جایا کرتی تھی، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب سلیمان جادو کے بل پہ کرتے ہیں، جادو کی نسبت، جادو کا لنک یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑ دیا کہ یہ سب جادو کے بل پر تھا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، جادو تو کفر ہے، جادو تو کفر ہے، جادو تو گناہ ہے، اور حضرت سلیمان نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے پیغمبر ایسا کام نہیں کیا کرتے ہیں، وہ تو اللہ نے طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے ایسی بادشاہت اور ایسی حکمرانی اور خلافت کیا کرتے تھے کہ ساری مخلوق ان کے تابع تھی، کوئی ان کے پاس جادو وادو نہیں تھا، نہ وہ سحر سیکھے تھے اور نہ سحر سکھاتے تھے۔ تو یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف
نسبت کرتی جادو کی کہ جادو کے بل پر اتنی زبردست طاقت اور حکومت یہ چلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ باتیں ہمیشہ ہر زمانے میں چلتی آئی ہے۔ آج کل بھی آپ اگر تھوڑا اردو کے پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ جادو ٹونا کرنے والے اور تعویذ گنڈا کرنے والے جتنے افراد ہیں ان کے پاس ایک کتاب رکھی ہوتی ہے نقش سلیمانی۔ نقش سلیمانی، حضرت سلیمان کی طرف اس کو جوڑ دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نقش سلیمانی کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی جادوئی انگوٹھی تھی، کرشماتی انگوٹھی تھی، اس کے بل پر وہ جنات اور شیاطین اور چرندوں اور پرندوں اور انسانوں پر وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ انگوٹھی گم ہو گئی، ایک جنات شیطان کے قبضے میں آ گئی تو پھر وہ تخت پر جم بیٹھا۔ نعوذ باللہ، اب من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ نقش سلیمانی بھی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس طرح جتنی بھی یہ تعویذ والے کتابیں لیے بیٹھے ہیں سب من گھڑت اپنی طرف سے ہیں۔ ایسا کوئی علم قرآن اور حدیث میں نہیں سکھایا گیا ہے۔ ہاں اللہ کے اسماء ہیں، قرآن کی آیات ہے، اسی طرح حدیث کی مسنون دعائیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن لوگ جو سب کچھ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے سب کچھ بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں نافع الخلائق نامی کوئی کتاب ہے، کہیں نقش سلیمانی ہے، اکثر یہ لوگ رکھے رہتے ہیں تعویذ کرنے والے۔ تو وہ نقش سلیمانی اصل میں اسی وجہ سے، وہ انگوٹھی گویا حضرت سلیمان کے پاس کوئی نقش تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سب حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں کی اس بات کو غلط قرار دیا، وما کفر سلیمان، جادو اور سحر یہ کفر ہے، اور سلیمان تو میرے پیغمبر تھے، میرے نبی تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین اور جنات نے لوگوں کو یہ سحر اور جادو سکھایا تھا۔ حضرت سلیمان ہی کے زمانے میں جنات بھی رہتے تھے، اور دربار میں حضرت سلیمان کے جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، وہ خلط ملط رہتے تھے، ملتے جلتے رہتے تھے۔ ان شیاطین نے، جنات نے انسانوں کو جادو سکھا دیا۔ پھر یہ جادو یہودیوں میں چلتا آیا، یہودیوں میں ہمیشہ جادو کا زور رہا ہے، اور آج بھی یہودی جادو میں بڑے ماہر۔ دجال پر جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اب جدید انداز سے، نئے انداز سے، اس میں آپ کو جادو کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ یہودی اس وقت کس کس طریقے سے جادو کر رہے ہیں اور کیا کیا ان کے پاس طریقے ہیں، عجیب و غریب باتیں لکھی علماء کرام نے، اس پر ریسرچ کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں نے۔ اب یہودی، ان کے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی کچھ علامات، خاص نشانیاں ہوتی ہے، وہ بھی ایک جادو کی 11-12 ایسی نشانیاں بتائی ہے جو جادو کی نشانیاں ہیں۔ اس میں یہ وکٹری کا جو نشان بناتے ہیں، وکٹری کا جیتنے کے بعد، یہ بھی ایک جادو کی ایک علامت و نشانی ہے۔ وہ سینگ، شیطان کے گویا یہ سینگ ہے، شیطان کے سینگ ہیں گویا یہ، وہ اس طرف اشارہ ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، ایک آنکھ، موبائل بند کرو سونی کا، آف کر کے اس میں ایک آنکھ دوڑتی ہوئی نظر آئے گی، دجال کی گویا ایک آنکھ ہے۔ دجال کو یہودی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، مسیح سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئے گا اور ہماری مدد کے لیے وہ آئے گا۔ اسی طرح یہ جو گھروں میں ہم بناتے ہیں، بعض مرتبہ چوکڑیاں پہلے بنتی تھی، اب تو کم ہو گئی ہے، ٹائلوں کی طرح پہلے بنتی تھی، ایک کالی ایک سفید، ایک کالی اور سفید۔ جادو کا اثر ہونے میں اس چیز کا بڑا دخل ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مطلب ایک کلر کی بناؤ، ایک سفید ایک کالی، یہ چوکڑی جو ہوتی ہے یہ بھی جادو میں وہ کھیلتے ہیں شطرنج وغیرہ، اس طرح کی یہ چیز ہے، اور جادو میں یہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ آگ کے شعلے، کمپیوٹر کھولو، موبائل کھولو، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جادو جو کرتے ہیں وہ آگ جلاتے ہیں، اور اس میں یعنی یہودیوں نے دجال کی جو علامتیں و نشانیاں تھیں اور سحر اور جادو کی طرف جو چیزیں جوڑ رکھتی تھی، نسبت رکھتی تھی، عام کر دی، اتنی عام کہ لوگوں کو بری بھی نہ لگے، لوگوں کو اس میں کوئی اچنبھا بھی نہ ہو۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا۔ تو یہودیوں میں ہمیشہ سے یہ جادو کا بڑا زور رہا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک یہودی منافق تھا، یہودی تھا، اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی تھی اور پریشانی آتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا گیا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور ایک فرشتہ دائیں پیر کے پاس بیٹھ گیا، ایک سرہانے بیٹھ گیا، اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھائی اس کو کیا تکلیف ہے اس آدمی کو، تو دوسرا کہنے لگا کہ طبہ، اس کو مطبوب، یہ جادو کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ من، کس نے جادو کیا ہے؟ کہ لبید بن عاصم نے۔
جو یہودی ہے لبید بن عاصم نے، اس نے کیا کہ کس سے کیا ہے؟ کا کنگا لیا ہے، کچھ بال لیے ہیں اور کھجور کا خوشہ لیا ہے اور کچھ تار لیے ہیں، پھر کچھ ایسا ڈھانچہ بنایا ہے، اس کو تاروں کو اس میں جوڑ کر کہ ایک کنویں میں بیر ارواح ہے اس میں ڈال دیا ایک چٹان کے نیچے، تو کہا اس کو کیسے نکالا جائے، پھر یہ بتایا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو بھیج کر اس سے وہ جادو وہاں سے نکلوایا۔ تو یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے کاٹ کے لیے اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے جو قرآن کی اخیر کی 2 صورتیں ہیں جسے معوذتین کہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تعویذ کہتے ہیں، تعویذ، یہ اعوذ یہ تعویذ ہے، تعویذ کا مطلب پناہ میں آنا، تو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جنات اور شیاطین کے شر سے۔ تو یہ جادو کے کاٹ کے لیے یہ 2 صورتیں بہت مفید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اس وقت اتاری گئی تھی، یہ 2 صورتیں اس وقت اتاری گئی تھی۔ تو صبح و شام اور ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ آج کل حسد، جلن، آپس کی نا اتفاقیاں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور لوگ جادو کے ذریعے سے، کالے علم، سفلی علم کے ذریعے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو 2 چیزوں کا اگر انسان پابندی کر لے تو انشاءاللہ کسی جادوگر کا جادو اور اس کا سحر اثر نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ 2 صورتوں کی پابندی کریں، پڑھ کے دم کر لیں سوتے ٹائم بھی اور جب بھی موقع ملے، اور دوسرا طہارت اور پاکیزگی، انسان ہمیشہ باوضو رہے، زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ کسی سحر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ جنات نے انسانوں کو سکھایا، یہودیوں میں یہ بات چلی، اور یہ پھر وہ ایک دوسرے کو سکھاتے رہے۔ آج بھی جادو کا علم یہودیوں کے پاس ہے، قبالہ علم کہتے ہیں اس کو، قبالہ علم، یہودی اس میں بڑے ماہر ہیں، اور وہ اس میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے، بس جادو ہی جادو، اللہ کی کتاب کی طرف، نبوی تعلیمات کی طرف، جو ان کی شریعت تھی، شریعت کی باتوں کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا، بس جادو ہی جادو ان کے دل و دماغ پر سوار تھا۔ جیسے کیونکہ اخلاقی اعتبار سے جب کوئی قوم گرتی ہے تو جو صحیح علم ہے اس کو لینے کے بجائے ادھر ادھر کی چیزوں کو اختیار کرتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں، صحیح علم کی طرف ہم نہیں جاتے، اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سفلی علم، گھٹیا علم اور یہ کالا علم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو دکانیں چل رہی ہے وہ تعویذ والوں کی چل رہی، عورتوں کی تو بھرمار لگی ہوئی ہے تعویذ والوں کے پاس، گنڈا کرنے والوں کے پاس، جادوگری کرنے والوں کے پاس، بس وہاں جائیں لوگوں کی بھیڑ ہے، کسی صحیح عالم اللہ والے کے پاس دم کرا لے وہاں بھیڑ نہیں ہوگی، اور یہ جو کرنے والے ہیں ان کے پاس خوب بھیڑ ہوگی۔ کیوں کہ اخلاق گر گئے ہیں، بس حسد ہے، جلن ہے، ایک دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے کیا کریں کہ تعویذ والے کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں ہے، وہ کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے، یا نافع و ضار تھوڑی ہے، نفع نقصان پہنچانا اس کے قبضے میں تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود آپ کے پیسوں کا محتاج ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو یہ سب بڑے بڑے مالدار ان کی تجوریاں نہیں، جنات کو یا شیاطین کو کہہ دیتا سب کی تجوریاں لے کے آؤ، کالا دھن ان کا میرے پاس لے آؤ، خود آپ کے 200 روپے کا 100 روپے کی فیس کا محتاج ہے، اور سب وہاں پہنچے ہوئے۔ اتنے اگر لوگ سوچ لیں کہ یہ ہماری پیسوں پہ پل رہا ہے، اس کے بغیر آپ دیکھیے اچھے عالم، جتنے بھی اچھے عالم جو کسی مسجد میں ڈھنگ سے رہ سکتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بیان کے ذریعے سے، تفسیر کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کو سمجھا کر، یا مدرسے میں پڑھا سکتے ہیں، ان میں زیادہ تر یہ تعویذ گنڈا نہیں کرتے۔ یہ کوئی علم توڑی ہے کہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہو، قرآن و حدیث میں سکھایا گیا ہو، جو کسی کام کے نہیں ہوتے نہ مدرسے میں ٹک سکتے ہیں، نہ مسجد میں ٹک سکتے ہیں، انہوں نے یہ دھندا بنا لیا ہے، وہ اپنی تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ایک بڑے عالم ابا کہتے ہیں کہ یہ ایوری گرین بزنس ہے، اس میں لاس ہے ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمہ وقت اس میں فائدہ ہے، دوسرے میں تو آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث اس کے خلاف۔ انسان کو قرآن و حدیث کی جو آیتیں ہیں، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے وہ پڑھنی چاہیے، وہ یاد کرنی چاہیے، وہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد کسی چیز پر یقین نہ کریں کہ فلاں نے کروا دیا، نہ فلاں نے کر دیا۔ آگے اسی آیت میں آگے آ رہی ہے یہ سب چیزیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت،
تو یہ یہودی لوگ جو جنات نے جادو سکھایا تھا، شیاطین نے انسانوں کو، اس کو سیکھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا بابل نامی جگہ پر، ہاروت اور ماروت پر، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے اللہ کی طرف سے اتارے گئے تھے، ان کے سلسلے میں بھی تفسیر کی، یعنی اسرائیلی پہلی قوموں کا جو علم ہے، ان کی جو تاریخ ہے، اس سے ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے واقعات جو من گھڑت ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن دلچسپ ہیں، اس لیے لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں۔ یہ دو فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اور کیوں اتارا تھا کہ بنی اسرائیل پر بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بگڑ گئے تھے، سرکشی ان کی بڑھ گئی تھی، تو اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا ظالم بادشاہ، اس نے ان کو خوب پٹائی کی اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر کے وہ لے گیا، اور 100 سال تک بنی اسرائیل پھر اس کی غلامی میں رہے۔ 100 سال کے بعد یعنی 686 میں اس کا حملہ ہوا تھا، 559 میں جا کر تقریباً 100 سال عیسیٰ مسیح سے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس نے ان کو پھر آزاد کیا اور واپس ان کے وطن فلسطین ملک شام جانے کی اجازت دی۔ تو یہ جو قید کا زمانہ تھا، اس قید کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی آئے، جن کا تذکرہ ہم 3 پارے میں پڑھیں گے، اور قید کے زمانے میں ان کے جو آقا تھے، ان کے جو بڑے تھے، باس تھے، وہ ان کو پریشان بہت کرتے تھے، کام لینا، بس کام لینا، کام ہی کام لینا، آرام کا کوئی وقت نہیں دینا، سکون نام کی ان کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، ان کے اوپر والے، ان کے بڑے ان سے کام لیتے تھے، بیچارے بڑے پریشان، اب کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو اتنی سرکش، اتنی نافرمان قوم تھی، پھر بھی اللہ کی مہربانیاں ہوتی رہی اس قوم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے بھیجے گئے، ہاروت اور ماروت۔ ان فرشتوں کو بھیجا گیا کہ بنی اسرائیل بیچارے پریشان ہیں، ان کو سکون اور آرام اور نیند کا وقت یہ لوگ نہیں دیتے ہیں، تو ایک منتر سکھائیں، افسوں سکھائیں، جادو کہہ لیجیے، منتر سکھائیں، اور اس منتر کو پڑھا جاتا تھا سیٹھ سیٹھنی پر، جو ان سے کام لیتے تھے وہ منتر پڑھتے تھے، اب سیٹھ سیٹھنے آپس میں جنگ چلتی رہتی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کو کچھ سکون مل جاتا تھا، یہ منتر ان کو سکھایا گیا تھا۔ اب بالکل سونے نہیں دیتے تھے، آرام کا موقع نہیں دیتے تھے، اب ہاروت ماروت نے آ کر ان کو منتر سکھایا کہ بھائی یہ تم سیکھ لو اور اپنے آدمیوں کو سکھا دو، اور جب کبھی تم پر زیادہ ظلم ہو، زیادہ پریشان ہو، تو یہ پڑھ دینا، تو وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، مالک مالکہ نہیں اور سیٹ سیٹانی، اور تم تھوڑا سکون پانا۔ یہ تھا وما يعلمان من احد، ہاں وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، جو کوئی بھی آدمی ان سے سیکھتا تھا کہ بھائی منتر ہمیں بھی سکھا دو یہ، تو وہ کہتے تھے پہلے کہ کان کھول کر کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے، انما نحن فتنۃ، ہم ایک آزمائش بن کر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، یہ کفر کی بات تم مت کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ضرورت کے بقدر اس کو استعمال کرنا ہے، تم کو چونکہ چین اور سکون یہ لینے نہیں دیتے ہیں، بس تمہیں تھوڑا سکون مل جائے، تھوڑی راحت مل جائے، اتنا ضرورت کے بقدر اس منتر کا استعمال کرنا ہے، زیادہ کا نہیں، ورنہ کفر ہو جائے گا، یہ ناقدری ہو جائے گی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ان دونوں فرشتوں سے، ہاروت اور ماروت سے، وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اچھا ان کو کہا گیا تھا لیکن وہ اس پر پکے نہیں اترے، انہوں نے اس کو غلط استعمال شروع کر دیا، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا، آپس میں لوگوں کو لڑانا، آپس میں نا اتفاقیہ ناچاقیہ پیدا کرنا، پھر اس کے لیے اس منتر کا استعمال کرنے لگ گئے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کا مطلب جادو اپنا اثر دکھاتا ہے، یا تعویذ کوئی کرتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، تو اللہ نے یہ وضاحت کر دی، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، عقیدہ صاف کر لو، اللہ کا جب تک فیصلہ نہ ہو، اللہ کی جب تک اجازت نہ ہو، کوئی کسی کو جادو کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جادو میں ہاں ٹھیک ہے اثر ہے، جس طرح دوائی میں اثر ہے، جس طرح گولی میں اثر ہے، سبب ہیں، دنیا کے یہ سبب ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، لیکن آپ کو اسی کے اندر تاثیر ہے، بذات خود نہیں۔ اللہ جب اثر ڈالتا ہے تبھی اس میں اثر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو ساری دنیا کے جادوگر بھی مل جائیں تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
ساری دنیا کے تعویذ کرنے والے آپ کے خلاف تعویذ کر دیں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں سبب ہے یہ چیز، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو چاہے کوئی کرنے والا کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، کالا سفید، اونچا نیچا، علم کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح بھائی ٹیبلٹ ہم لیتے ہیں، مجھے بخار آ گیا، آپ کو بخار آ گیا، وہی ٹیبلٹ میں نے لی، اللہ نے اثر ڈال دیا اس ٹیبلٹ میں صحیح ہو گیا، آپ نے لی نہیں ہوئے، حالانکہ ٹیبلٹ ایک ہی ہوتی ہے، اللہ نے اس میں اثر ڈالا اس میں نہیں ڈالا۔ دو بھائیوں نے ایک طرح کی دکان کھولی، سبب ہے روزی کا ایک ذریعہ، اللہ نے کہا ہے کہ ذریعہ اختیار کرو۔ اب دونوں بھائیوں نے ایک دکان کپڑے کی ڈالی، ایک بھائی کی چل رہی ہے، ایک کی نہیں چل رہی ہے، ایک میں اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ ہو گیا چل رہی ہے، دوسرے میں اثر نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، گولی چلی، دونوں کو سینے پہ لگی، ایک گولی کی وجہ سے مر گیا، دوسرا نہیں مرا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا فیصلہ آ گیا اثر ڈالنے کا، اس میں نہیں ہوا۔ تو جادو کے ذریعے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے فیصلے، اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سحر اور جادو یہ نفع بخش علم نہیں، یہ سراسر ضرر ہے، سراسر اس میں نقصان ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لو یہ جتنا بھی علم ہے زیادہ تر یہ نقصان ہی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی میں جدائیگی ڈالنی ہے، کسی کے غلط تعلقات قائم کروانے ہیں، اور ساس اور نند میں جھگڑا ڈلوانا ہے، اور بھائی بھائی کو لڑانا ہے، زیادہ تر جادو اسی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ پیار محبت کے لیے میاں بیوی کرواتے ہوں گے کہ بھائی آپس میں محبت نہیں ہے، بیوی نہیں چاہ رہی ہے، میاں نہیں چاہ رہا، وہ تو جاتے ہوں گے، باقی اس چیز کا جو زیادہ تر یوز ہو رہا ہے وہ غلط ہی ہو رہا ہے۔ بھائی ایک بڑھ رہا ہے اس کو گرانے کے لیے، فلاں آگے چل رہا ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اور کاروبار فیل کرنے کے لیے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، یہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرما رہے ہیں ان یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ جو یہ اختیار کرے گا، جادو سیکھے گا لوگوں کو لڑانے کے لیے، جدائیگی ڈالنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں سزا بھگتنی ہوگی، انجام اس کا بہت برا ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جو یہ لوگ جس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، وہ چیز لے رہے ہیں اور اس کے بدلے اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے اگر ان کو علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، یہ سب کیوں کرتے تھے؟ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی لالچ میں، تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، تھوڑی سی دولت ہو جائے گی، یہ سب بیٹھے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی پیسہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ان کے ہاں ایک مرتبہ پہنچ گئے، ایسا الجھا دیں گے، ایسا الجھا دیں گے، پھر آپ ہمیشہ الجھتے ہی رہیں گے، یا تو اسی کے پاس ہمیشہ جاتے رہیں گے، ہر مرتبہ فیس دے کے آئیں گے، یا اس کے پاس نہیں تو دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، عقیدہ بھی ایمان بھی خراب کر کے آئیں گے اور پیسے بھی برباد کر کے آئیں گے۔ اور تعویذ والے بیٹھے ہیں، ان کا تو کاروبار ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے کاروبار کا تو نقصان تو ہوگا، یہ جادو چھوڑ دو گے، یہ علم جو سفلی علم ہے جس میں تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو بدلہ تیار ہے وہ بہتر ہے۔ دنیا کا نقصان مت دیکھو، دنیا کا نقصان ہونے دو، لیکن لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ اس علم کے ذریعے سے، اس کو چھوڑ دو گے، جادو کو، سحر کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بہتر تیار کر رکھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ تو یہ جادو اور سحر کا علم اور یہ وہ چیز لا یعنی علم، اللہ تعالیٰ نے اس کو لا یعنی علم، یعنی ایسا علم جس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بے فائدے کا، نقصان زیادہ، اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے یہودی پڑ گئے تھے، اور اس چیز نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بھی روکے رکھا، یہ چیز ان کے لیے رکاوٹ بنی رہی ایمان لانے میں۔ اور آگے جو آیتیں آ رہی ہے ان میں بھی یہودیوں کی ایک خباثت، برائی اور ایک گندی چیز تھی ان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جایا کرتے تھے تو ایسی باتیں، ایسے الفاظ بولتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر ٹینشن دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے،
اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ قرآن نے نقل بھی کیے، ایسے الفاظ جس کا دو مطلب نکلتا ہو، ایک صحیح اور ایک غلط۔ اب آدمی ایسے میں پکڑ میں نہیں آ پاتا ہے، آپ اس کو کہیں گے ایسا کیوں کہہ دیا مجھے، کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ ایسے الفاظ جس میں ایک طرف صحیح بھی ہو اور دوسری طرف غلط۔ حضور کی خدمت میں جایا کرتے تو ایسا لفظ وہ بولتے تھے اور ان کا مطلب یہی تھا ذہنی ٹینشن دیں، آپ کی شان میں گستاخی کریں۔ جیسے کہتے تھے رائنا، رائنا کا ایک مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری بات سنیے، ہمیں بات سمجھائیے، اور دوسرا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے یا اے بے وقوف آدمی۔ اب یہودی یہ مطلب لیتے تھے، لیکن اگر ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی کیا مراد لے رہے ہو، ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری طرف توجہ کیجیے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، یہ مطلب۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے پاس آ جاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم۔ اب آدمی جلدی میں اگر آ کے آپ تو توجہ بھی نہیں دیں گے، آپ سمجھیں گے سلام کر رہا ہے، لیکن وہ بد دعا دے رہا ہے، تمہیں موت آئے۔ السلام علیکم مطلب ہوتا تمہیں موت آئے، یہ آ کر کہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، حضرت عائشہ نے کہا السلام علیکم لعنت اللہ علیکم وغضب علیکم، کافی الفاظ بول دیے۔ تو حضور نے کہا عائشہ اتنے غصہ کیوں کر رہی ہو، ہے نا، نرمی برتو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں؟ کہا سب پتہ ہے، میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں وعلیکم، وعلیکم السلام تو میں نے نہیں بولا نا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم تم پر موت آئے، یا یوں کہہ رہے ہیں، اگر ہم کہتے کہ تم ہم یوں کہہ رہے ہو تم پر موت آئے، تو کہیں گے نہیں نہیں ہم تو السلام علیکم کہہ رہے تھے، ہم السلام علیکم تھوڑی کہہ رہے، ہم تو السلام علیکم کہہ رہے تھے۔ تو حضور نے کہا میں بھی وعلیکم کہہ دیتا ہوں بس۔ اگر انہوں نے السلام علیکم کہا تم پر سلامتی ہو تو میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی سلامتی ہو، اگر انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے بھی کہا وعلیکم تم پر بھی موت آئے، اور ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تو ایسے الفاظ وہ بولا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔